آج میں حیران ہوں، قائد اعظم محمد علی جناح کے ملک میں لوگوں کو استثناء کی ضرورت پڑ گئی؟ کیا فاروق اعظم سے معاذ اللہ بڑا کوئی اسٹیٹسمین پیدا ہو گیا ہے؟ کیا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے بڑا کوئی جرنیل پیدا ہو گیا ہے؟ جنگ یرموک میں فاروق اعظم نے جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو معذوری کا لیٹر بھیجا، انہوں نے چونکی نہ چرا کی اور سیف اللہ نے اپنی تلوار لہراتے ہوئے کہا کہ میں خلیفۃ المومنین فاروق اعظم کا حکم مانتا ہوں۔ کیا ہمارا کوئی جرنیل خالد بن ولید سے بڑا ہو گیا جو اس کو استثناء چاہیے؟ استثناء کسی بھی صورت میں کسی مسلمان کے لیے لینا is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principle of Islam. کسی عامر کو بھی توفیق نہیں ہوئی 56 کا اٹھا لو، 62 کا اٹھا لو، 73 کا اٹھا لو، ضیاء صاحب کی ترامیم 8ویں اٹھا لو، مشرف صاحب کی رفو اٹھا لو، کسی میں جرت نہیں ہے کہ قرارداد مقاصد کے خلاف جائے۔ اور یہ آئین قرارداد مقاصد کے خلاف کیسے جا رہا ہے کہ جو بیس لائن پالیسی ہے وہ جناب عمران خان صاحب نے ہمیشہ یہ دی کہ ملک بھی میرا ہے اور فوج بھی میری۔ کسی کو عمران خان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ استثناء مستثناء مت مانگو، وہ اتنا چھوٹا آدمی نہیں ہے کہ تم سے بدلے لے گا، وہ بدلہ لینے نہیں ریاست کو چلانے آئے گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ کپتان کے شیر نے آج پوری قوم کو حیران کر کے رکھ دیا۔ علی محمد خان نے ایسی تقریر کی کہ طاقتوروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ علی محمد خان نے کسی کو بولنے تک نہ دیا۔ قومی اسمبلی کی تاریخی تقریر آپ ضرور دیکھیے، پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ نہیں کرتے اس پہ سوال اٹھتے ہیں۔ نیتوں کا حال تو اللہ کو پتا ہے، انما الاعمال بالنیات، ہمیں نہیں پتا آپ کے سینوں میں کیا ہے، آپ کے اس میں کیا ہے، لیکن جس طریقے سے ہو رہا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے آئین میں ترامیم ہو رہی ہیں، اس پہ بندہ یہی کہہ سکتا ہے کہ وائے ناکامی، متائیں کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ میں کتنی بار اس پارلیمنٹ میں اپنے اس طرف اور اپنے اس طرف دوستوں کو یہ بات کہتا رہا ہوں کہ ہم جن جماعتوں میں ہیں اپنے اپنی لیڈرشپ کی ہم عزت کریں، ان کو فالو کریں، کیونکہ اللہ کے بعد اپنی لیڈرشپ اپنی جماعت کی برکت سے آپ کو اللہ عزت دیتا ہے۔ لیکن اپنی جماعت کی طرف سے مجھے یہ حق کب سے ملا کہ میں کسی اور کے لیڈر کی توہین کروں؟ میں نے پچھلے 13 سال میں کبھی نواز شریف صاحب یا بھٹو صاحب کے خلاف کوئی ایسی بات نہیں کی جو اصول کے خلاف ہو۔ میں روز یہاں عمران خان صاحب کے حوالے سے ایک بات سن لیتا ہوں، میں مسکرا کے یہاں پہ بیٹھ کے برداشت کرتا ہوں، کیونکہ میں گالی پہ بلیو نہیں کرتا، کیونکہ میں نے اپنے قرآن میں پڑھا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لیکن میں نے اپنے اساتذہ کرام سے یہ سنا ہے اور ان سے سیکھا ہے کہ جب موقع آئے تو پھر گالی کا جواب دلیل سے دیا کرو۔ میں نے خود اپنے ان کانوں سے سنا اور میں نے دیکھا، میں اس وقت وکالت کا طالب علم تھا کہ میں نے محترمہ بے نظیر بھٹو شہید صاحبہ کو یہ کہتے ہوئے سنا جسٹس کے گھر پہ پاکستان کا جھنڈا لہرائیں گے۔ کہا تھا کہ نہیں کہا تھا؟ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اپنی جماعت سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے گھر سے وہ عزت کا جھنڈا اپنے ہاتھ سے اتارے گی۔ میرے دوستو، جناب ڈپٹی سپیکر صاحب، آپ تو پرانے جیالے ہیں، آپ کے اور ہمارے ایک سیاسی لیڈر نے جن اصولوں کی خاطر پھانسی گھاٹ پہ پھانسی کے بندے کو چوم کے گلے سے لگایا، اس آئین کو آج اس کی جماعت پھانسی گھاٹ پہ چڑھائے گی، یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ جس وکیل نے یہ ملک بنایا تھا، قائد اعظم محمد علی جناح، ہمارے دشمن ملک کا وزیر دفاع جسونت سنگھ اپنی کتاب میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں کہتا ہے کہ آخری چیکس جب محمد علی جناح نے
ज़ियारत रेजिडेंसी में अलील होते हुए आखिरी चेक्स जो उन्होंने काटे उसमें से एक चेक वो भी था कि जब वो बीमार थे, वो खाना नहीं तनावल फरमा रहे थे, उनकी इश्तिहा बंद थी, उनके लिए जालंधर से कुक मंगवाया गया। उन्होंने पूछा, उन्होंने बड़े दिनों बाद करने लाई बख्श जो उनके मालिक थे, उन्होंने अपनी किताब में माय ब्रदर में उनकी सिस्टर ने भी कहा, फातिमा जनाब बीबी ने भी कहा कि बड़े दिनों बाद मेरे भाई ने थोड़ा सा कुछ खाना तनावल फरमाया और फिर पूछा कि who paid for it? Deputy Speaker साहब, the founder of Pakistan was asking that who is paying for me when I am dying on my deathbed. He was being told that you are the Governor General of Pakistan. The state is responsible to pay your expenses. He said no. मैं रियासत के पैसों पे ऐश नहीं करूंगा। और आखिरी जो कुछ चेक काटे उनमें से एक चेक वो भी था कि उन्होंने कहा ये चेक काटो, ये पैसे उसको पे करो और इसको वापस भेजो। आज मैं हैरान हूं, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुल्क में लोगों को इस्तिस्ना की जरूरत पड़ गई। क्या फारूक आजम से माज़अल्लाह बड़ा कोई स्टेट्समैन पैदा हो गया है? क्या खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु से बड़ा कोई जर्नल पैदा हो गया है? जंग यरमूक में फारूक आजम ने जब खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु अन्हु को मजूरी का लेटर भेजा, उन्होंने न चौकी न चराकी और सैफुल्लाह ने अपनी तलवार लहराते हुए कहा कि मैं खलीफतुल मोमिनीन फारूक आजम का हुक्म मानता हूं। क्या हमारा कोई जर्नल खालिद बिन वलीद से बड़ा हो गया जो उसको इस्तिस्ना चाहिए? इस्तिस्ना किसी भी सूरत में किसी मुसलमान के लिए लेना is an Islamic, and according to the preamble of Pakistan, the constitution of Pakistan, the people of Pakistan, when they put their sacred trust in us as a parliamentarian, we are bound by the principles of Islam. And according to the constitution of Pakistan in its preamble, the founders of Pakistan are saying wherein the independence of the judiciary shall be fully secured, नंबर वन। और दूसरा वो क्या कहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज हम हैं कल आप होंगे, मेरी दुआ है कभी ना हो। हम अगर उन कुर्सियों पे आए, आपके साथ अगर ये किसी ने किया जो आज हमारे साथ हो रहा है, वहां से कोई ना बोले, नहीं बोलेगा। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी अली मोहम्मद खान की तारीखी तकरीर। अली मोहम्मद खान ने हुकूमत को वाज़े कर दिया कि आपने जो आइन के साथ खिलवाड़ किया, जो उसमें अपनी मर्ज़ी की तरमीम लाई, वो इस आइन के साथ कुलम खुला खिलवाड़ था। अली मोहम्मद खान ने कहा कि जो जुल्म आज हम पे हो रहा है, अगर हम हुकूमती सीटों पर आए, आपके खिलाफ जुल्म हुआ, कोई ना बोला, अली मोहम्मद खान ज़रूर बोलेगा।